وہ عورت روز اس نوجوان کو دیکھتی، لیکن وہ بغیر اس کی طرف سر جھکا کر اسی گلی سے گزر جاتا تھا۔ دیکھنے میں وہ کسی مدرسے کا طالب علم لگتا تھا، لیکن اتنا خوبصورت تھا کہ وہ دیکھتے ہی اسے اپنا دل دے بیٹھی، اور اب وہ عورت چاہتی تھی کہ وہ کسی طرح سے اس پر نظر التفات ڈالے، لیکن وہ اپنی مستی میں مگن سر جھکائے زیر لب کچھ پڑھتا ہوا روزانہ ایک مخصوص وقت پر وہاں سے گزرتا اور کبھی آنکھ اٹھا کر بھی اسے نہ دیکھتا۔ اس عورت کو اب ضد سی ہو گئی تھی۔ وہ حیران تھی کہ کوئی ایسا نوجوان بھی ہو سکتا ہے جو اس کی طرف نہ دیکھے، اور اسے ایسا سوچنے کا حق بھی تھا۔ وہ اپنے علاقے کی سب سے امیر ترین اور خوبصورت ترین عورت جو تھی، خوبصورت اتنی کہ جب وہ باہر نکلتی تھی تو لوگ اسے بے اختیار دیکھنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ اسے حیرت تھی کہ جس کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے لوگ ترس رہے ہیں، وہ خود کسی کو پسند کرے اور وہ مائل نہ ہو، اس کی طرف دیکھنا گوارا نہ کرے۔ وہ اپنی انا کی شکست اور خوبصورتی کی توہین پر پاگل سی ہو گئی۔ وہ عورت کوئی ایسا منصوبہ سوچنے لگی جس سے وہ اس نوجوان کو حاصل کر سکے، اس کا غرور توڑ سکے۔ آخرکار شیطان نے اسے ایک ایسا طریقہ سمجھا دیا جس میں پھنس کر وہ نوجوان اس کی بات مانے بنا رہ نہیں سکتا۔ اگلے دن جب نوجوان اس گلی سے گزر رہا تھا تو ایک عورت اس کے قریب آئی اور کہنے لگی کہ بیٹا، میری مالکن تمہیں بلا رہی ہے۔ نوجوان نے کہا کہ اماں جی، آپ کی مالکن کو مجھ سے بھلا کیا کام ہو سکتا ہے؟ اس عورت نے کہا کہ بیٹا، اس نے تم سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، وہ مجبور ہے، خود باہر آ نہیں سکتی۔ نوجوان اس عورت کے ساتھ چلا گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جو عورت اسے بلا رہی ہے اس کا منصوبہ کیا ہے، وہ کیا چاہتی ہے۔ وہ تو اپنی فطرتی سادہ دلی کی وجہ سے اس کی مدد کرنے کے لیے اس کے گھر آ گیا۔ اس کے ذہن میں تھا کہ شاید کوئی بوڑھی عورت ہے جو اپنی کسی معذوری کی وجہ سے باہر آنے سے قاصر ہے۔ نوکرانی نے اسے ایک کمرے میں بٹھایا اور انتظار کرنے کا کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد کمرے میں وہ عورت داخل ہوئی۔ نوجوان نے بے اختیار اپنی نظریں جھکا لی کیونکہ اندر آنے والی بہت ہی خوبصورت عورت تھی۔ نوجوان نے پوچھا، جی بی بی، آپ نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے؟ عورت کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اپنے دل کا حال کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ میری سب سے بڑی خواہش ہے کہ میں ایک دفعہ تمہیں حاصل کر لوں۔ نوجوان یہ بات سن کر کانپ گیا اور کہنے لگا کہ اللہ کی بندی، اللہ سے ڈرو، کیوں گناہ کی طرف مائل ہو رہی ہو؟ اس نے عورت کو بہت سمجھایا، لیکن عورت پر تو شیطان سوار تھا۔ اس نے کہا کہ یا تو تم میری خواہش پوری کرو یا پھر میں شور مچاؤں گی کہ تم زبردستی میرے گھر میں داخل ہوئے ہو اور میری عزت پر حملہ کیا ہے۔ نوجوان بیچارہ یہ بات سن کر بہت ہی پریشان ہوا۔ اب کرے تو کیا کرے؟ اسے اپنی عزت کسی بھی طرح سے محفوظ نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کی بات اگر مانتا ہے تو گنہگار ہوتا ہے، نہیں مانتا تو لوگوں کی نظر میں برا بنتا ہے۔ وہ علاقہ جہاں لوگ اس کی شرافت کی مثالیں دیا کرتے تھے، وہاں اس پر اس طرح کا الزام لگ جائے، یہ اسے گوارا بالکل نہیں تھا۔ وہ بیچارہ عجیب و غریب مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ دل ہی دل میں وہ اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوا اور اللہ سے مدد مانگی۔ خواتین و حضرات، فوراً اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ خواتین و حضرات، اس نے عورت سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن پہلے مجھے باتھ روم جانے کی حاجت ہے، مجھے جانے دو۔ عورت نے اسے بیت الخلا کا پتہ بتا دیا۔ اس نوجوان نے اندر جا کر ڈھیر ساری غلاظت اپنے جسم پر مل لی اور باہر آ گیا۔ عورت اسے دیکھتے ہی چلا اٹھی، یہ تم نے کیا ظلم کیا ہے؟ مجھ جیسی نفیس طبیعت والی کے سامنے اتنی گندی حالت میں آ گئے، دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ نوجوان فوراً اس کے گھر سے نکل گیا اور قریب ہی کی ایک نہر پر اپنے آپ کو اور اپنے کپڑوں کو اچھی طرح سے پاک کیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوا واپس مدرسے چلا گیا۔ نماز ہوئی۔ نماز کے بعد وہ سبق میں بیٹھا ہوا تھا تو تھوڑی دیر کے بعد استاد نے کہا کہ آج تو بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے، کس طالب علم نے خوشبو لگائی ہے؟ وہ نوجوان سمجھ گیا کہ اس کے جسم سے ابھی بدبو نہیں گئی اور استاد جی طنز کر رہے ہیں۔ وہ اپنے آپ میں سمٹ گیا
اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد استاد جی نے پھر سے پوچھا کہ یہ خوشبو کس نے لگائی ہے، لیکن وہ خاموش رہا۔ آخرکار استاد نے سب کو ایک ایک کر کے بلایا اور خوشبو سونگھنے لگے۔ اس نوجوان کی باری آئی تو وہ بھی سر جھکا کر استاد کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ استاد نے اس کے کپڑوں کو سونگھا تو وہ خوشبو اس کے کپڑوں سے آ رہی تھی۔ استاد نے کہا کہ تم بتا کیوں نہیں رہے تھے کہ یہ خوشبو تم نے لگائی ہے؟ نوجوان رو پڑا، کہنے لگا استاد جی اب اور شرمندہ نہ کریں، مجھے پتا ہے کہ میرے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے، لیکن میں مجبور تھا۔ پھر اس نے وہ پورا واقعہ استاد کو سنا دیا۔ استاد نے کہا کہ میں تمہارا مذاق ہرگز نہیں اڑا رہا بیٹے، اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہارے کپڑوں سے واقعی ایک ایسی خوشبو آ رہی ہے جو میں نے آج سے پہلے کبھی بھی نہیں سونگھی، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ تم نے اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو گندگی لگانا پسند کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی گندگی کو ایک ایسی خوشبو میں بدل دیا ہے جو کہ اس دنیا کی لگتی ہی نہیں ہے، یہ جنت کی خوشبو لگتی ہے۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ اس نوجوان کے جسم سے وہ خوشبو ہمیشہ آتی رہی۔ تو دوستو، یہ پرہیزگاری ہوتی ہے اور یہ اپنے آپ کو بچانے کا اجر و ثواب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کون سی چیز، کون سا ہمارا عمل کب پسند آ جائے اور اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہم پر مہربان ہو جائے۔ تو دوستو، تقوی اختیار کریں، پرہیزگاری اختیار کریں۔ آج کل کے دور میں ہماری نوجوان نسل کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم جو بنا رہے ہیں اس کا نقصان کیا ہے اور اس کی سزا کتنی بھگتنی پڑے گی۔ براہ کرم آپ اس میسج کو اپنے دوستو احباب کے ساتھ صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں، اور اس لیے بھی اس کو شیئر کریں تاکہ یہ بات کسی نہ کسی نوجوان تک پہنچ جائے۔ اگر وہ نوجوان زنا کے گناہ سے باز آ گیا تو اس کا اجر و ثواب آپ کو بھی ملے گا اور مجھے